السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی بہترین کوششوں میں لگے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرتے ہوں گے۔ بھائیو، یہ زندگی بہت مختصر سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے ٹائم پیریڈ سے دل لگا لیا، اگر ہم نے اس دنیا کی رنگینیوں سے دل لگا لیا، اگر ہم دنیا کی حسرتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہ رہا، اگر ہم دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آخرت کی کامیابی سے ہمارا کوئی لگاؤ ہی نہ باقی بچے، تو یہ زندگی ویسٹ ہو جائے گی، یہ زندگی ضائع ہو جائے گی، یہ زندگی، یہ چلتی سانسیں اور اللہ کا تعلق، اللہ کا تعارف، اسلام جیسی نعمت اور کلمے جیسی دولت، ایمان جیسی دولت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر میں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا تعلق صرف دنیا تک ہی ہے، تو میں ساری محنتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے کروں گا۔ اگر میں نے اپنا دل دنیا سے لگا لیا تو میں اپنی قیمتی زندگی کو دنیا کے لیے ویسٹ کر دوں گا اور دنیا مجھے مل جائے گی۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ رب العزت نے کلیئرلی ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جو شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے، یعنی دنیا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس کی زینت، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی ہر ایک کامیابی، جو شخص جس کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بس صرف کچھ عرصے کے لیے خوش رہ لوں، کچھ عرصے کے لیے ویل سیٹل رہ لوں، یا کچھ عرصے کے لیے مجھے اچھے لوگ مل جائیں، میرے پسند کے مطابق چیزیں میرے گھروں میں آ جائیں اور میری زندگی میں آ جائیں اور میں ایک ویل سیٹلڈ انسان بن کر اپنی زندگی سپینڈ کروں۔ اگر کسی کی اتنی لمیٹڈ، اتنی شارٹ اور اتنی چھوٹی سوچ ہے تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا دے دیں گے، ہاں ہم انہیں دنیا دے دیں گے، لیکن ان کی مرضی سے نہیں، ان کی مرضی سے نہیں۔ جتنا یہ چاہیں گے ہم اتنا نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے جتنا ہم چاہیں گے یہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی۔ پھر چاہے یہ اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا دے، یا اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دے، یا اپنی امیدوں کو اور حسرتوں کو بہت زیادہ لمبا کھینچ لے، لیکن اسے ملے گی وہی چیز، اسے ملے گی وہی عزت، وہی دولت جس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ میسیجز بہت سارے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ انسان ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود، اللہ کی کوالٹیز کو جاننے کے باوجود، اللہ رب العزت کی صفات کو جاننے کے باوجود اور اللہ کی ویلیو جاننے کے باوجود اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا اسے۔ اگر یقین آتا تو اس کی ساری محنتیں اپنی آخرت کو بنانے میں لگ رہی ہوتی، ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ساری دعائیں، ان کی ساری سوچ، ساری تھاٹس اپنی آخرت پہ ڈائیورٹ ہو جاتی آٹومیٹکلی اگر یہ اللہ پر یقین رکھتے۔ آپ کو اگر ان لوگوں کو اللہ کا یقین آ جائے تو یہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں، لیکن انسانیت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ انسانیت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی کی سانسوں کو کوئی چلا رہا ہے، یہ خود سے نہیں چل رہی۔ انسانیت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہماری ضروریات خود پوری نہیں ہو رہی، ہماری محنتیں ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہی، بلکہ ان کو پورا کیا جا رہا ہے اور پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، یہ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ لیکن انسان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کیونکہ اس کی آنکھ ظاہری چیزوں سے متاثر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو اسے ہمیشہ اللہ سے غافل رکھتا ہے، اور اوپر سے نفس جیسا ظالم انسان، نفس جیسے ظالم طاقت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب ان تین چیزوں سے اگر یہ اپنے آپ کو آزاد کر لے گا تو اللہ کو پا لے گا، اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ پر یقین کر لے گا، اللہ کے سہارے جینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ اکیلا اپنے آپ کو فیل نہیں کرے گا۔ دیکھو ہم آج اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 25 سال کی عمر میں ایلپ اینڈ لیگزوٹنل جیسی میڈیسنز کھاتے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ ان کو سٹریس ہوتا ہے۔ کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کو اپنی زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ کتنے ایسے فیملی میٹرز آپ کے سامنے ہوں گے کہ ان کو ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ رشتے جو اللہ رب العزت نے ہماری طاقت بنائے، ہمیں سمجھانے کا ایک ذریعہ بنایا، وہی رشتے بیگانے لگ رہے ہیں۔
صرف اور صرف اللہ کی دوری کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنی منمانیوں کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے نفس کی غلامی میں قید زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم پر یہ سچویشنز ہیں۔ صرف اللہ کی دوری نے ہمیں اس قدر تباہ کر دیا کہ ہمارے نوجوان سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، کیونکہ قرآن نہیں اٹھاتے نا، حدیثوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے، علماء کی باتوں کو غور سے سنتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی گانا وائرل ہوتا ہے نا، یوٹیوب پہ کوئی گانا ٹرینڈ کر جاتا ہے، اللہ کی قسم 10 مرتبہ سنتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اور جب تک وہ یاد نہ ہو جائے، حفظ نہ ہو جائے، تب تک اس گانے کو سننا چھوڑتے نہیں ہیں، اور ایک ایک بول کو اتنا ان ڈیپتھ میں جا کے سنتے ہیں نا کہ ان کی فیلنگز ابھر آتی ہیں اپنے عاشقوں کو لے کر۔ خدا کی قسم یہ وہ فیلنگز تھی جو اللہ نے ہمیں دی تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی آیتوں کو بار بار سن سن کے، پڑھ پڑھ کے، اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی زندگی کی ان فیلنگز کو جگا کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے دی تھی ہمیں اللہ نے۔ لیکن یہ استعمال کہاں ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں ذرا، ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے دور جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل گئی، اللہ نہ ملا، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہاری یہ سوچ اتنی غلیظ ہے، اتنی گھٹیا ہے، اتنی کمتر ہے کہ تمہاری دنیا کے سارے نقشے ایک طرف اور اللہ کا نام ایک طرف۔ ذات تو چھوڑو، نام، اللہ کے نام کے آگے بھی دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، اس نے پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا اور ہم کدھر جا رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہی تو ہے یار جو اپنے بندوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے، آسان آیتیں نازل فرماتا ہے، نشانیاں، آسان نشانیاں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، آسان باتیں ان تک پہنچاتا ہے، لوگوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایپس کے ذریعے سے۔ یہ اللہ ہی ہے جو پہنچا رہے ہیں، خود نہیں آ رہے۔ آپ کی اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ بھائی ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے قرآن میں، بھائی جب ہمیں قرآن کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، جب ہمیں حدیثیں ہٹ ہی نہیں کر پا رہی، جب علماء کی باتیں ہماری زندگیوں کو چینج ہی نہیں کر پائی، تو بار بار یہ آیتیں ہمارے سامنے کیوں آ جاتی ہیں؟ بار بار ایسے لوگ ہمارے سامنے کیوں آ جاتے ہیں جو اللہ رسول کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا انٹرسٹ لیول بالکل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے، انٹرسٹ لیول بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں گانوں سے سکون مل رہا ہوتا ہے، ہمیں فلموں سے سکون مل رہا ہوتا ہے، ہمیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بے حیائیوں میں ہمیں موج مل رہی ہوتی ہے، مستی مل رہی ہوتی ہے، ہمارا انٹرسٹ ان چیزوں میں ڈائیورٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کبھی قرآن کی آیت لے آتے ہیں، کبھی کسی شخص کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو ہدایت دے کر اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے، حالانکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں رہا ان چیزوں میں۔ کیوں کر رہا ہے اللہ رب العزت یہ سب؟ کیوں ہمیں بار بار الرٹ کر رہا ہے؟ کیوں اتنی فکر کر رہا ہے اللہ ہماری؟ کیوں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ؟ یار تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لو یار اس آیت کو، یہاں سے تمہیں اللہ کی محبت خدا کی قسم کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ جو ہدایت کے رستے اتنے آسان ہو گئے، یہ جو نالج اتنا زیادہ گین ہو گیا لوگوں میں کہ قدم قدم پر جو اللہ رسول کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے یار، آسان باتوں کو اس کے سامنے لاتا ہے۔ کیوں؟ مقصد ایک ہے، تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے اللہ نکال کر روشنی میں لے آئے۔ دیکھو اندھیرے میں زندگی کیا زندگی، اپنے ایک کمرے میں اندھیرا کر کے رہ لو گے تم لوگ؟ جب ظاہری اندھیرا تمہیں پسند نہیں ہے تو اپنی زندگیوں کو گناہوں کے اندھیروں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب زندگی کے اس
چھوٹے سے نقشے کے والے اندھیرے. کمرے میں لائٹ بند کر دو, اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. اور لیٹ سپوز تم اکیلے ہو, جب اتنے چھوٹے اندھیرے میں تم رہنا پسند نہیں کرتے, تو بے حیائی کے اندھیروں میں کیسے رہ رہے ہو؟ پورے گھر کو تم لوگوں نے لائٹیں 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 لائٹیں, اسٹریٹ بھی روشن, گھر بھی روشن, واش روم بھی روشن, چھت بھی روشن, کمرے بھی روشن. لیکن زندگیوں کا یہ حال ہے کہ گناہوں اور بے حیائیوں اور نافرمانیوں اور نفس کی غلامی کی وجہ سے اس کو بالکل اندھیرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے, اور اندھیرے میں قید زندگی گزار رہے ہو. اور اللہ رب العزت جس روشنی کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں, اس روشنی کی طرف آنے کی کوشش تک نہیں کرتے, سوچتے تک نہیں ہے, دعا تک نہیں کرتے. قصور کس کا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں سمجھانے میں کوئی کسر باقی چھوڑی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا دین تو اپنے پاس رکھا اور آدھا دین ہم تک پہنچایا؟ نہیں, ساری حجتیں پوری ہو چکی ہیں, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے, ساری زندگی آپ کو سمجھا دی ہے. اب کوئی سمجھنے والا ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا, جو نہیں سمجھے گا, جو منہ موڑے گا, وہ اس کا اپنا نقصان ہوگا. اور ایسا نقصان کہ اس نقصان کی کوئی ریکوری نہیں ہے. یہ بہت بھیانک نقصان ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی طرف آ جاؤ یار. مت کرو اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم, مت رکھو اپنے آپ کو اتنے بڑے دھوکے میں, مت رکھو اپنے آپ کو اتنے گہرے اندھیرے میں کہ کچھ نظر نہ آئے. حق بالکل سامنے آ چکا ہو, وہ تمہیں سینے سے لگانے کے لیے اپنے باہوں کو بھی پھیلا چکا ہو, اور تم اسے دیکھ ہی نہ پاؤ, اور وہ اسی طرح تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک جائے, اور تھک ہار کے مایوس ہو کر تمہارے گھروں سے لوٹ جائے, تمہارے قریب ہوتے ہوئے تم سے دور ہو جائے. اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہو اس حق کو, کہ جس حق کو جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد اور اس کو اپنانے کے بعد آپ لوگوں کی زندگیاں روشن ہو جائیں گی, آپ لوگوں کے دماغ روشن ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے دل روشن ہو جائیں گے, آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. اور اللہ رب العزت کے سہارے جب آپ کی زندگی شروع ہوگی, آئے ہائے ہائے ہائے, کمال کی زندگی ہوگی, کمال کا سکون ہوگا, کمال کا احساس ہوگا, کمال کی حسرتیں انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے کہ اے اللہ یہ لے میری زندگی تیری, تو نے دی ہے, یہ لے تیری, جیسے مرضی ہے چلا, میں خوش, میں راضی. تو اللہ رب العزت ایسی زندگیوں کو ضائع نہیں کرتے, بلکہ اللہ رب العزت ایسی زندگیوں کی قیمت لگاتے ہیں. اگر تم جوانی میں اللہ کو اپنی جوانی سونپ دو, یعنی ہر وہ کام کرو جو اللہ نے جوانی میں کرنے کو کہا ہے, اور اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ رب العزت کو منانے میں لگا دو, تو اللہ نے اس جوانی کی طاقت کی بھی قیمت لگائی ہے. اور وہ قیمت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, کوئی سہارا کام نہیں آئے گا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایک سایہ ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ, اور اس کی طرف سب کی نگاہیں ہوں گی. ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ کاش ہم اس سائے کی طرف چلے جائیں, کاش اللہ ہمیں اس سائے میں جگہ دے دے. لیکن اس سائے میں وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں جوانی اللہ کو دی ہوگی, وہاں بیٹھ کے مزے کر رہا ہوگا. اب یہ بات ہے, جو یقین کر لے گا وہ اس کی سٹرگل آج سے ہی شروع ہو جائے گی, لیکن جو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال لے گا, باقی باتوں کی طرح اس کی سٹرگل شروع ہونے میں بھی ابھی وقت ہے, اور شاید اس کی سٹرگل شروع ہونے سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو جائے. اللہ کی دو باتوں سے انسان ہدایت پا لیتا ہے, اگر وہ صرف دل کے کانوں سے سنے اللہ کا نام بھی, تو اسے ہدایت مل جاتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میرا مقصد کھانا پینا ناچنا گانا نہیں ہے, میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. میرا مقصد دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونا نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد اللہ کو متاثر کرنا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے, اعمال کی کوششوں کی وجہ سے. میں کمزور ضرور ہوں, لیکن میں نا امید نہیں ہو سکتا, میں بے سہارا نہیں ہوں. ہاں, اگر میں اپنی امیدیں اور اپنے سہارا صرف لوگوں کو بناؤں گا نا, تو عین ممکن ہے کہ میرے اوپر وہ دور آئے, وہ وقت آئے کہ جس دور میں اور جس وقت میں میں اکیلا پڑ جاؤں اور میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ میرا کوئی سہارا باقی نہیں بچا, میرا کوئی اپنا میرا ساتھ نہیں دے رہا, میرا کوئی دوست مجھے نہیں سمجھ رہا, کوئی اپنا نہیں ہے یار, سارے فلائیں, دو چار شاید گالیاں بھی منہ سے نکل جائے. لیکن اگر سہارا اللہ کو بناؤ, اگر حسرتیں اللہ سے جوڑو, اگر امید اللہ سے جوڑو, تو تمہاری زندگی میں کبھی بھی اللہ کو لے کر یہ گلہ شکوہ پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے.
اللہ نے مجھے اگنور کر دیا ہے. میں اللہ کے پاس آیا, بے سکون تھا, سکون لینے کے لیے آیا اور اللہ نے مجھے سکون دیا ہی نہیں. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے, اے اس سورج کو چمکانے والے, آسمان کو اٹھانے والے, زمین کو بچھانے والے رب, اے تنہا رب, اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے, جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب, ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے, اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے, اس میں انکار نہیں کرتا, اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے, ہم دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ ہم بے بس ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, بے سہارا ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے, شیطان پٹک پٹک کے مار رہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ تو سمجھا دے, آپ سمجھدار ہیں اللہ, ہم تو لا علم ہیں, آپ علیم ہیں. اے اللہ ہم محتاج ہیں. اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے, ہم لینے والے, تو معاف کرنے والا ہے, ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائے, کون ہے, کوئی نہیں. اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں, جھوٹے دل, دنیا سے متاثر زندگیاں, ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب, اور کوئی نہیں ہے ہمارا. یا رب ہمیں اپنے قریب کر لی, ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے. یا رب ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے, ہم سے غفلتوں کو دور کر دے. یا رب اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے, گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے. اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما. ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے. جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما, ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما, ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے. یا رب اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا, آخرت کی ذلتوں سے بچا, آخرت کی رسوائی سے بچا. یا رب دل بحران ہے, گندگی کا ڈھیر ہے, اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے. اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں, تیری طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا, ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما, ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے. یا رب جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا, جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا. دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے, اپنے اعمال کی وجہ سے, غفلتوں کی وجہ سے, دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے. انسان کی سب سے بڑی ہار. ہم ہارنا نہیں چاہتے, ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے. تیری ذات بہت لطیف ہے, تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے. یا رب اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی, مطمئن نہیں کر سکے گی. ہمیں تو چاہیے بس. اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے, صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے.
جانتا ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے.